हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक या एक ऐसी चीज के बारे में जो आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन आप उसकी अहमियत नहीं जानते। वो चीज, वो स्ट्रेटेजी आपको आपकी लाइफ में बहुत हेल्प कर सकती है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को भी बढ़ा सकती है। मतलब आप बहुत आसानी से अपनी जिंदगी के लिए फैसले ले सकते हैं, लेकिन आप शायद उस चीज को, उस स्ट्रेटेजी को अपनी लाइफ में इग्नोर करते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी है इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट कर सकते हैं और ये क्यों इतना जरूरी है और हम इसे किस तरह बनाएंगे और ये कहाँ और कैसे होना चाहिए। सब कुछ आसान अल्फाज में समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा हमाद एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्न फाइनेंस विद राजा हमाद। तो एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ, मतलब रियल लाइफ स्टोरी है। मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे एक अजीज हैं, जिनके साथ बेसिकली मैंने एक दिन एक डिस्कशन की। वो डिस्कशन मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वो बहुत कॉम्पिटेंट एंड एजुकेटेड बंदे हैं, बट उनकी जो सैलरी है या जो इनकम है वो बहुत कम है। उससे वो हार्डली सर्वाइव कर पाते हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं, जबकि वो इंतहाई ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। मैंने उन्हें कहा कि आप क्यों नहीं अपनी जॉब को क्विट करते हो, कोई बेटर जॉब सर्च आउट करते हो, किसी बेटर जॉब में क्यों नहीं जाते या किसी बिजनेस को क्यों नहीं करते। तो उनका आंसर था कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे सरवाइव करेंगे, वो क्या खाएंगे। अगर कि मैं एक महीना भी जॉब ना करूं तो मेरी लाइफ बहुत मुश्किल होगी, मैं नहीं मैनेज कर सकता, मतलब अपने एक्सपेंसेस को, मतलब जो मंथली है। और मुझे अगर ये जॉब ना मिली तो मैं क्या करूँगा, मतलब मैं कैसे सरवाइव कर पाऊँगा, मेरी फैमिली भूखी रहेगी, मतलब वगैरह वगैरह इस टाइप की उन्होंने बातें की। और ये एक रीज़न थी कि जिसकी वजह से वो मतलब अपनी जॉब को क्विट नहीं कर सकते थे। और उनकी जॉब इतनी टफ थी कि वो उस जॉब के साथ पार्ट टाइम कोई काम भी नहीं कर सकते थे। तो अब यहाँ पर जब उन्होंने ये बात की तो मैंने सबसे पहले तो क्वेश्चन किया कि क्या आपने अपना इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट किया हुआ। उन्होंने कहा इमरजेंसी फंड क्या होता है। तो मैंने उन्हें बताया, जो कि मैं आज आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। ये अब देखें, वो जो मेरे अजीज़ हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उन्हें डिसीजन लेने में मुश्किल क्यों पेश आए। रीज़न कि उनके पास अपने मंथली एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए कोई फंड नहीं उन्होंने बनाया हुआ। अब वो उनका सर्वाइवल ही मुश्किल है अगर कि वो अपनी जॉब छोड़ दें। दैट्स वाई जहाँ वो जॉब कर रहे हैं वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो आप एक्सप्लॉइटेशन से भी बच सकते हैं, आप बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जा सकते हैं अगर कि आपके पास इमरजेंसी फंड हो और आप ब्रेवली अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो चलिए बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड क्या होता है और कैसे हम इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दो ऑप्शंस आपको दूंगा। लाइक एक ऑप्शन ये है कि आप मतलब जस्ट अपनी सर्वाइवल के लिए, मतलब जो एक नॉर्मल हम इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, वो ये होगा कि आपने सबसे पहले अपने मंथली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, जो कि ज़रूरी मंथली एक्सपेंसेस, जिसमें आपने कोई मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को नहीं काउंट करना। लाइक कि आप आउटडोर एंजॉयमेंट करते हैं, लाइक कि आप रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खा रहे हैं तो उसको नहीं, शॉपिंग को नहीं, जो बेसिक नीड्स हैं उनको ही कैलकुलेट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आप की ग्रॉसरी आ गई जो मंथली आपने हर हाल में करनी है, लाइक आपकी यूटिलिटीज़ आ गई जो कि आपने हर हाल में मंथली पे करने हैं, लाइक आपका रेंट आ गया जो आपने हर हाल में मंथली पे करना है, लाइक आपके बच्चों की स्कूल की फ़ी आ गई जो कि आपने हर हाल में मंथली पे करना है। तो मतलब ये तमाम ज़रूरी एक्सपेंसेस हैं, उनको आपने कैलकुलेट करना है कि वो कितने बनते हैं और वो जो भी अमाउंट बने। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मंथली आजकल की महंगाई और उसके अकॉर्डिंगली हम एक रफ कैलकुलेशन ले लेते हैं कि ऑलमोस्ट आपको 30 to 50,000 मिनिमम रिक्वायर्ड है अपने बेसिक मंथली एक्सपेंसेस को मीट करने, अपने बेसिक मंथली एक्सपेंसेस को मीट आउट करने। हम 50,000 से एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा नंबर ले लेता हूँ ज़्यादा बेहतर है। तो 50,000 से हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक मिनिमम इमरजेंसी फंड, जो कि नॉर्मल में एक नॉर्मल इमरजेंसी फंड जिसको कह रहा हूँ, वो बनाने के लिए आपको 6 से
اپنے بیسک جو کہ ہم نے 50,000 لیا 50,000 کو 6 سے ملٹیپلائی کریں تو جو بھی اماؤنٹ بنے گی وہ آپ کا ایک نارمل ایمرجنسی فنڈ بن سکتا ہے. اور بیسٹ اسے اگر کہ آپ 12 سے ملٹیپلائی کریں تو بیسٹ ایمرجنسی فنڈ آپ کا وہ بن سکتا ہے. 6 سے فار ایگزامپل ہم 50,000 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ 3 لاکھ بنتا ہے, اور اگر کہ ہم اسے 12 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ 6 لاکھ. تو یہ ایکچوئل میں آپ نے ایمرجنسی فنڈ کریٹ کرنا ہے. نارمل کے لیے آپ نے 6 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے جو بھی آپ کے ایکسپینسز ہیں, اور بیسٹ اگر کہ ایمرجنسی فنڈ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ نے 12 سے ملٹیپلائی. تو اب اس سے کیا ہوگا, 6 سے جو ملٹیپلائی کیا تو جو آپ کا ایمرجنسی فنڈ لائک ہم نے 50,000 لیا, 50,000 کا ایمرجنسی فنڈ 3 لاکھ بنا. وہ 3 لاکھ آپ کو ایٹ لیسٹ 6 منتھس تک آپ کا سروائیول کے لیے آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. اور 12 منتھس والا ایمرجنسی فنڈ آپ کو پورا 1 سال ایزی رکھ سکتا ہے. آپ سروائیو کر سکتے ہیں, آپ اپنی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کر سکتے ہیں اس سے. تو اب یہاں پر جب یہ چیز آپ نے اچیو کر لی تو کیا, تو ہم اس عزیز کی بات کرتے ہیں اگر کہ اس کے پاس 6 مہینے یا 1 سال کا ایمرجنسی فنڈ مطلب سروائیول کے لیے اس کے یہ فنڈ اگر کہ اس نے کریٹ کیا ہوتا تو کیا وہ ڈیسیژن نہیں لے سکتا تھا؟ اب مطلب وہ کمپیٹنٹ ہے, میرے اکارڈنگلی اس کو 1 مہینے میں بھی ایزیلی جاب مل سکتی ہے, 1 مہینے سے پہلے مل سکتی ہے. بٹ فار ایگزامپل نہیں ملی, 6 مہینے لگے, نہیں ملی. اس کے پاس اگر اس نے بیسٹ ایمرجنسی فنڈ کریٹ کیا ہے تو پورے سال کا ٹائم ہے. اس کے پاس اگر پورا سال بھی جاب نہیں ہے تو اس کے بچے کھا سکتے ہیں, اسکول جا سکتے ہیں, اور وہ اپنا رینٹ اینڈ ایکسپینسز کو بیئر کر سکتے ہیں. تو ایمرجنسی فنڈ اس لیے بنانا ضروری ہے. اب آپ اسے کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں انویسٹمنٹس ضروری ہیں, آپ انویسٹمنٹس کریں, بٹ انویسٹمنٹ سے بھی زیادہ ضروری سب سے پہلے اپنا ایمرجنسی فنڈ بنانا. تو سب سے پہلے آپ نے اپنا ایمرجنسی فنڈ کریٹ کرنا ہے. اب اس کو کریٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کچھ ٹائم تک مطلب آپ کو لگ رہا ہے 3 لاکھ بہت بڑی اماؤنٹ ہے یا 6 لاکھ بہت بڑی اماؤنٹ ہے, تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سب سے پہلے اپنے ایکسٹرا ایکسپینسز جو آپ ایکسٹرا پیسہ لگاتے ہیں, لائک آپ شاپنگ پہ کوئی ایکسٹرا پیسہ لگا رہے ہیں, غیر ضروری چیزیں پرچیز کریں. آپ مطلب باہر جا کے کھانا کھا رہے ہیں, ریسٹورینٹس میں جا رہے ہیں, آؤٹنگ کر رہے ہیں, اس چیز کو بھی اسٹاپ کر دیں جب تک آپ کا ایمرجنسی فنڈ نہیں لگتا. آپ غیر ضروری جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو آپ نے روکنا ہوگا. اپنے ایکسپینسز کو مطلب فار ایگزامپل آپ گروسری کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ مطلب جو آپ کی نیڈس ہیں ان کو لے رہے ہیں, مطلب جو نیڈفل چیزیں, بٹ اس کے ساتھ آپ ایکسٹرا کچھ بھی اٹھا لیتے ہیں جو کہ گروسری اسٹورز بڑے ٹیکنیکلی وہ اپنی چیزوں کو لگاتے ہیں کہ آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, آپ کو دکھ رہی ہوتی ہیں جو ضروری اشیاء ہیں, بٹ اب جب آپ بلنگ کاؤنٹر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کے پاس غیر ضروری اشیاء آپ کو دکھ رہی ہوتی ہیں جو کبھی کبھار آپ اٹھا بھی لیتے ہیں اور خرید بھی لیتے ہیں. تو وہ چیزیں بھی آپ نے روکنی ہوں گی. جو ایکسٹرا آپ کے پاس آپ کے ایکسپینسز کے بعد مطلب جو ایمرجنسی فنڈ سے اگر کہ آپ کی جاب چھوٹ گئی, آپ جو ایکسپینسز کر رہے ہیں اتنے ہی ایکسپینسز اب آپ نے کرنے جب تک کہ آپ کا ایمرجنسی فنڈ نہیں. تو فار ایگزامپل آپ کی سیلری ہے 1 لاکھ روپے, آپ کو میں نے کہا کہ 50,000 آپ کا منتھلی ایکسپینس جو کہ بہت ضروری ہے وہ ہو رہا ہے, تو چلے 50 نہیں ہم اس کو 60 یا 70,000 لگا لیتے ہیں. تو 30,000 منتھلی آپ سیو کریں, ایک الگ اکاؤنٹ کریٹ کریں, بنائیں, اس اکاؤنٹ میں اسے سیو کریں, جس اکاؤنٹ کو آپ نے بالکل بھی نہیں چھیڑنا, کبھی بھی آپ نے اس کو مطلب اس میں سے پیسوں کو خرچ نہیں, اس میں وہ 30,000 ہر مہینے ڈالیں تب تک جب تک آپ اگر کہ نارمل ایمرجنسی فنڈ بنانا چاہتے ہیں تو 3 لاکھ پورا نہ ہو, اگر کہ آپ ایک بیسٹ ایمرجنسی فنڈ بنانا چاہتے ہیں تو 6 لاکھ پورا, مطلب تب تک آپ نے اس فنڈ میں پیسے وہ جو ایکسٹرا آپ کی انکم ہے اس کو ڈالتے رہیں. ایک بار آپ نے ایمرجنسی فنڈ بنا دیا, اس کے بعد آپ انویسٹمنٹس والی سائڈ ہیں اور انویسٹمنٹس کو اسٹارٹ کریں, کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انویسٹمنٹس بیسیکلی آپ کے اوپر جو پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں وہ انویسٹمنٹس. یہ ایمرجنسی فنڈ آپ کو کہاں کہاں ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر کہ آپ کی نوکری چھوٹ جائے تو آپ ایزیلی سروائیو کر سکتے ہیں, کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ جائے تو تب بھی آپ ایزیلی اسے مینیج کر سکتے ہیں. اکثر اوقات گھر یا گاڑی کا کوئی میجر خرچہ آ جاتا ہے, اسے بھی آپ یہاں سے اس وقت اگر کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے, لون لیں گے. تو لون لینے کی ضرورت نہیں ہوگی,
آپ کے پاس اپنا ایمرجنسی فنڈ ہے, اس ایمرجنسی فنڈ کو آپ یوز کر سکتے ہیں, دین پھر بعد میں گریجولی آپ اس کو دوبارہ سے پورا بھی کر سکتے ہیں. یا پھر بات کریں کسی بھی ان ایکسپیکٹڈ ایمرجنسی یا سچویشن میں آپ کو یہ ہیلپ کر سکتا ہے جس کے لیے آپ مینٹلی اور مالی اعتبار سے تیار نہیں ہوتے. اچھا, لوگ ایمرجنسی فنڈ کیوں نہیں بنا پاتے؟ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ابھی پیسے کی شارٹیج ہے, بعد میں بنا لوں گا, مطلب اس کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں. ابھی میں تھوڑا سا ابھی تو جاب لگی ہے, تھوڑا مطلب پارٹی کسی کو دے دوں, مطلب یہ تمام چیزیں یہ ضروری نہیں ہے. ایمرجنسی فنڈ ضروری ہے, پہلے وہ بنائیں, وہ آپ کو سیکیور رکھے گا, آپ کی مطلب بہت سی چیزوں کو میں آپ کو ہیلپ کرے گا. اور اپنے ایمرجنسی فنڈ کو کسی ایسے لیکوڈ اکاؤنٹ میں ڈالیں لائک جہاں سے آپ بہت ایزیلی ود ان سیکنڈز آپ اپنی اماؤنٹ ودرا کر سکیں, بٹ وہ سیونگ اکاؤنٹ ہو, ایٹ لیسٹ آپ کی انفلیشن کو تھوڑا بہت پورا کر رہا ہو. تو وہ جیسے جیسے آپ ٹائم گزر رہا ہے, مطلب پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, تو وہ اپنی اس ڈی ویلیویشن کو پورا کر رہا ہو, تو اس طرح سے آپ نے اس کو ایمرجنسی فنڈ کو بنانا ہے. کسی سیونگ اکاؤنٹ میں بنائیں, ٹھیک ہے, جہاں پر وڈرال کا جو ہے وہ اوپن اینڈیڈ ہو, اینی ٹائم وڈرا کر سکیں, بٹ مطلب اس پہ آپ کا کچھ نہ کچھ ریٹرن بھی لگ رہا ہو اور وہ بڑھتا جا رہا ہو. اس ریٹرن کو بھی آپ نے وڈرا نہیں کرنا, کیونکہ آپ کے کرنٹلی جو ایکسپینسز ہیں فیوچر میں سیم نہیں رہے. اور یاد رکھیے ایمرجنسی فنڈ کوئی لگژری نہیں ہے, یہ آپ کی فائنینشیل زندگی کی فاؤنڈیشن ہے. جب یہ بن جاتا ہے نا, تو آپ کا کانفیڈنس, اسٹیبلٹی اور ڈیسیژن میکنگ سب نیکسٹ لیول کا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.